السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کی؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تھوڑا سا گلا جو ہے وہ میرا ڈسٹرب ہے اور نئی کہانی لے کر آپ سب کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ تو کہانی جو ہے وہ کافی طویل ہے، اس کی کم از کم بھی 10 ایپیسوڈ تو ہو جائیں گی، یہ میرا ایک اندازہ ہے، کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ایپیسوڈ کی ڈریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ ڈریشن جو ہے وہ میں 1 گھنٹہ یا اس سے کم ہی رکھوں گی، اس سے زیادہ نہیں کروں گی، کیونکہ اس سے میرا گلا جو ہے وہ کافی خراب ہونے لگ جاتا ہے زیادہ لانگ ریکارڈنگ کی وجہ سے۔ اور دوسری بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ آوازیں اور شور شرابہ سنائی دے گا، کیونکہ میں کسی بہت خاموش اور پرسکون ماحول میں ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی ہوں آج کل، تو آپ کو کافی زیادہ ہے جو وہ ارد گرد کی آوازیں سنائی دے سکتی ہیں۔ کہانی کی بات کریں تو میں نے کہانی ریڈ نہیں کی ہے، لیکن کہانی کیونکہ ڈائجسٹ میں شائع ہو چکی ہے اور بہت اچھی رائٹر کی لکھی ہوئی ہے تو کہانی یقیناً اچھی ہوگی۔ اس کہانی کی فرمائش کافی عرصہ سے کی جا چکی ہے اور مجھے جو ہے اس کو ریڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور اب بھی میں نے اس کو زیادہ جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کی ہے، تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ کہانی کیسے ہوگی۔ البتہ ڈائجسٹ میں شائع ہونے والی کہانیاں جو ہیں وہ معیاری ہوتی ہیں اور بہت منجھی ہوئی رائٹر ہیں، تو کہانی یقیناً اچھی ہوگی، اسی لیے میں نے اسے شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ بہت کم فرمائش کرتی ہیں، اور انہوں نے اس کہانی کے بعد کسی اور کہانی کی فرمائش بھی نہیں کی، بار بار اسے ہی ریپیٹ کیا، تو میں نے سوچا کہ اسے ہی شیئر کر دوں۔ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں تو کہانی کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ کہانی کا نام ہے دستے کوزہ گر، مصنفہ ہے فوزیہ یاسمین۔ قسط نمبر 1۔ کمرے میں مکمل اندھیرا پھیلا ہوا تھا، کھڑکی پر پڑے دبیز پردے اگر کھول بھی دیے جاتے تب بھی کمرے میں پھیلی تاریکی میں کوئی کمی نہ آتی، کیونکہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ آدھی رات گزر جانے کے باعث باہر سڑک بھی سناٹے میں ڈوبی تھی، اور پھر یہ کوٹھی شہر کے جس پوش ایریا میں واقع تھی وہاں آس پاس بنے گھر بڑے بڑے لان کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور محسوس ہوتے تھے، چنانچہ کسی قسم کی آواز یا آہٹ سنائی دینے یا مہمانوں کی آمد و رفت سے واقفیت حاصل کرنے کا نہ کوئی طریقہ تھا نہ امکان۔ اور محلہ تو پھر محلہ تھا، اکثر گھروں میں کوٹھیوں کے طول و عرض کے باعث گھر کے افراد گھر میں ایک دوسرے کی موجودگی اور غیر موجودگی سے ہی بے خبر ہوتے تھے۔ آخر گھڑی نے رات کے 2 بجنے کا انتہا دیا، تب رخسار کو اپنے کندھے پر زوبیہ کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ گردن گھما کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخسار سو گئی کیا؟ تاریکی میں اسے زوبیہ کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن سکتی تھی۔ نہیں، رخسار بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کیا 2 بج گئے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، تم اٹھ رہی ہو نا؟ زوبیہ کو آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ہاں، لیکن زوبیہ کہیں تمہارے پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، رخسار نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ دونوں تو سو چکے ہوں گے، اور پھر ہم تو چھت پر جا رہے ہیں، وہاں اگر کوئی آواز ہوئی بھی تو انہیں کیا پتہ چلے گا، زوبیہ نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے، رخسار کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی مشکل سے تمہارے امی ابو نے تمہیں ایک رات میرے گھر رہنے کی اجازت دی ہے، اگر آج یہ کام نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہو سکے گا۔ چلو اٹھو، زوبیہ نے ناراضی سے کہا۔ مگر زوبیہ، اگر مگر کیا؟ تم یہ سب پہلی بار تو نہیں کر رہی، تم تو بہت ماہر ہو، تم نے ہی کہا تھا تمہارے سارے کزنز تمہاری مہارت کے قائل ہیں، اتنا خطرناک عمل وہ صرف تمہاری وجہ سے کرنے کو تیار ہوتے ہیں، زوبیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہی تو، میں ہمیشہ یہ سب اپنے کزنز کے ساتھ مل کر کیا کرتی تھی، جبکہ اس وقت ہم دونوں اکیلے آدھی رات کو گھر کی چھت پر تمہارے ماں باپ سے چھپ کر، میرا مطلب ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ تم تو کہہ رہی تھی تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، تمہارے کزنز تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں کہ تمہیں روح بلانا ہی نہیں بلکہ اسے واپس بھیجنا بھی آتا ہے، ورنہ باقی سب تو ڈر جاتے ہیں۔ روح کو واپس بھیجنے کا کام ہمیشہ تم ہی کرتی ہو، پھر اب کیا ہو گیا؟ چلو اٹھو فوراً، زوبیہ نے حتمی انداز میں کہا تو اسے اٹھتے ہی بنی۔ اچھا، کمرے کی لائٹ تو آن کر دو، رخسار نے قدرے منمنا کر کہا۔ مما 10 دفعہ سوتے میں اٹھ کر مجھے چیک کرتی ہیں، کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر وہ اٹھ کر ہمارے پیچھے آ سکتی ہیں۔ اب چلو بھی، تم نے ہی کہا تھا آدھی رات کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ہی یہ عمل ہو سکتا ہے۔
زوبیہ کی بات پر رخسار گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چھت پر کھلے آسمان کے نیچے کھڑی تھیں۔ چھت پر بھی زوبیہ نے رخسار کے بے حد اصرار کے بعد صرف چھت کے دروازے کے اوپر بنی ایک ٹیوب لائٹ آن کی تھی اور خود دونوں وسیع اور اس چھت کے عین وسط میں آ کھڑی ہوئیں، گویا روشنی کے حصار سے نکل کر نیم تاریکی میں چلی آئیں۔ سردیوں کی مخصوص سوگوار رات تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے سردی میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے پے در پہ جھونکوں نے رخسار کے وجود پر کپ کپی سی طاری کر دی تھی، مگر زوبیہ پر اس احساس سے بے نیاز ٹھنڈے یک بستہ فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کھڑی کیوں ہو؟ ارے جلدی کرو، کہیں مما پاپا نہ آ جائیں۔ زوبیہ اس کے چہرے پر شش و پنج کے آثار دیکھ کر برہمی سے بولی۔ زوبیہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ میرے عمل پڑنے سے وہ روح یہاں آ جائے گی؟ رخسار نے تامل سے پوچھا۔ ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم نے بہت بار۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تم اپنی خالہ کی روح سے مل کر کیا کرو گی؟ رخسار نے اپنی جھنجھلاہٹ پر بند باندھتے ہوئے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر پوچھا۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے ان سے۔ کیا؟ یہی کہ انہیں کس نے مارا تھا، زوبیہ آہستہ سے بولی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی انہوں نے خودکشی کی تھی، رخسار الجھ کر بولی۔ پتہ نہیں خودکشی کی تھی یا ان کا قتل ہوا تھا، لیکن کسی کو خودکشی پر مجبور کر دینا بھی تو قتل ہی ہے۔ زوبیہ کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ ہاں وہ تو ہے، مگر میرے پوچھنے کا مطلب ہے تمہیں ان سے کیا پوچھنا ہے؟ تم تو سب جانتی ہو، تم نے ہی کہا تھا انہیں کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا تھا، انہی کی وجہ سے تمہاری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ رخسار کے چڑھ کر کہنے پر زوبیہ خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہی۔ کچھ دیر رخسار اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، پھر اس کی طرف سے مایوس ہو کر کہنے لگی۔ جب تم سب جانتی ہو تو ان سے پوچھ کر انہیں اذیت میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم جب ہم اس طرح روحوں کو بلاتے ہیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تم روح بلانا نہیں جانتی؟ تم نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا؟ زوبیہ بغیر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ رخسار سٹپٹا گئی، پھر سنبھل کر کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اس روح کے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کیا نام ہے ان کا اور ان کی ماں کا؟ دنیا میں بھلے ہی تمہیں باپ کے نام کی ضرورت پڑتی ہو، مگر روحانی کاموں میں ہر جگہ ماں کا نام چاہیے ہوتا ہے۔ رخسار نے آلتی پالتی مارتے ہوئے خالص درویشانہ انداز اپنا لیا۔ زوبیہ نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا بڑا سا رول کھول کر اپنے اور رخسار کے درمیان بچھا لیا۔ اس پر انگریزی کے کئی حروف لکھے ہونے کے ساتھ مختلف خانے بنے ہوئے تھے۔ یہ رول رخسار اپنے گھر سے لے کر آئی تھی۔ ممی کا نام زبیدہ جہاں زیب ہے اور میری خالہ کا نام شائستہ ہے، زوبیہ جلدی جلدی بولی۔ ذرا ایک گلاس دینا، کانچ کا۔ رخسار نے دونوں ہتھیلیوں کی پشت گھٹنوں پر رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگی۔ کیوں؟ زوبیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ یہاں سے اٹھ کر کچن تک جانے کے خیال سے الجھ گئی تھی، کہیں آہٹ پر مما نہ اٹھ جائیں۔ اس گلاس میں ہم روح کو بلائیں گے، بلکہ ہم نہیں، میں بلاؤں گی، پھر وہ میرے سوالوں کا جواب دے گی۔ رخسار نے آنکھیں موندے موندے شاہانہ انداز میں کہا۔ وہ اب اپنی اسی زون میں واپس آ گئی تھی جس میں وہ کالج میں نظر آتی تھی، اور اس کی انہی درویشانہ باتوں کو سن کر زوبیہ نے اس سے دوستی بڑھائی تھی، بلکہ دوستی سے زیادہ ان کے بیچ ایک خوش آمدانہ رشتہ تھا۔ رخسار اپنے روحانی عملیات کے قصے سنائے جاتی اور زوبیہ کلاس کی وہ واحد لڑکی تھی جو نہ صرف ان قصوں کو بڑی دلچسپی سے سنتی کر بھی مذاق نہ اڑاتی، بلکہ اس کی حیرت میں چھپی ستائش پر رخسار کی گردن اکڑے اکڑے تختہ بن جاتی۔ لیکن روح بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ زوبیہ کے سوال پر رخسار آنکھیں کھول کر اسے گھورنے لگی۔ اگر روح بلانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس سے سوال کر کے اسے واپس بھیجنے کے لیے۔ زوبیہ کے سادگی سے کہنے پر رخسار زچ ہو گئی۔ ان سے سوال کر کے ہم انہیں تبھی بھیجیں گے جب وہ یہاں آئیں گی۔ مگر وہ تو خود ہی آ چکی ہیں، زوبیہ نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ رخسار کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ وہ تیوری پر بل ڈالتے ہوئے بولی، کیا کہا تم نے؟ ان کی روح ہر وقت اس گھر میں پھرتی رہتی ہے، مگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ صرف تم ہی میری ان سے بات کرا سکتی ہو۔ یاد ہے نا میں نے تم سے دوستی کرتے وقت کہا تھا کہ میری کوئی دوست نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے دوستی کی، مگر تمہاری بات الگ ہے۔ تم دوسروں کی طرح مجھ پر ہنسنے کی بجائے میری بات سمجھ سکتی ہو، بلکہ میری مدد بھی کر سکتی ہو۔ زوبیہ کی باتوں پر رخسار آنکھیں پھاڑے اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے یہ گھر آسیب زدہ ہے، کیونکہ وہ روح ہر وقت اس گھر میں منڈلاتی رہتی ہے؟ رخسار کے حیرت سے کیے گئے سوال پر زوبیہ نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔
تو کیا وہ اس وقت بھی ہم دونوں کے بیچ موجود ہیں؟ رخسار نے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا۔ زوبیہ نے ایک بار پھر خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رخسار کو لگا اس کے پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رینگنے لگیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اتنی آسانی سے خوفزدہ نہ ہوتی، مگر اس وقت آدھی رات کو اس سناٹے میں وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس کی دوستی کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ وہ اس سے زیادہ تو کیا بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ کلاس میں زوبیہ کا تاثر ایک نارمل لڑکی کا نہیں تھا۔ حالانکہ زوبیہ کا تعلق شہر کے بہت امیر کبیر خاندان سے تھا، شکل صورت کے لحاظ سے بھی وہ بہت حسین تھی، مگر وہ لوگوں میں گھلتی ملتی نہیں تھی۔ اس کا کترایا ہوا انداز دیکھ کر لڑکیوں نے بھی اسے لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ خود رخسار کا بھی ایسی گمسم اداس نظر آنے والی لڑکی سے دوستی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق کلاس میں بیٹھی اپنے فرضی قصے سنا کر اپنی شیخیاں جتا رہی تھی۔ پہلے تو لڑکیاں ان سنسنی خیز قصوں کو دلچسپی سے سنتی رہیں، مگر جب اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی تو سب بور ہو کر اور کچھ اس کا مذاق اڑاتی اٹھ گئیں، مگر زوبیہ جو ضرورت کے تحت بھی کسی سے مخاطب نہیں ہوتی تھی، اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا واقعی تمہارے اندر روحانی صلاحیتیں ہیں؟ اس کے چہرے پر اتنا شوق اور تجسس تھا کہ رخسار کا چوئنگم کا ببل پورا پھولنے سے پہلے ہی پھٹ کر اس کے منہ پر چپک گیا، جسے جلدی جلدی صاف کر کے وہ دوبارہ اپنے کارنامے سنانے لگی، اور زوبیہ اتنی مگن ہوئی کہ زندگی میں پہلی بار وہ کلاسز بنک کر کے اس کے ساتھ کینٹین میں بیٹھنے لگی۔ اسے اتنا متجسس دیکھ کر رخسار کو بڑا مزہ آتا، وہ اتنی اچھی سامع کو بالکل بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جب اس نے کہا کہ اسے ایک روح کو بلا کر اس سے کچھ پوچھنا ہے تو رخسار فوراً رضامند ہو گئی، بلکہ جوش میں اس نے اس عمل کو اتنا پراسرار اور بھیانک بنا دیا کہ زوبیہ اس کی بہادری اور ہمت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ مگر اسے نہیں پتا تھا کہ انگلش فلموں میں دیکھے روح بلانے اور سوال کرنے کے گھسے پیٹے طریقے کو آدھی رات کو ایسے پراسرار ماحول میں کرنا اتنا دشوار ہوگا۔ اس کے محاورتاً نہیں حقیقتاً رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم اسے دیکھ سکتی ہو؟ رخسار نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ دیکھو، وہ تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہیں۔ زوبیہ رخسار پر سے نظریں ہٹا کر اس کے کندھے کے اوپر دیکھنے لگی۔ رخسار کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اسے اپنا دل پسلیوں سے باہر آتا محسوس ہوا۔ اپنے اندر کی ساری ہمتیں جمع کر کے اس نے بمشکل گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تاکہ اس کے سامنے دور تک تاریکی کا راج تھا، کسی کی موجودگی کا کوئی احساس دور دور تک نہیں تھا۔ رخسار گہرا سانس کھینچتی زوبیہ کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ابھی بھی اس کے اوپر کسی غیر مرئی نقطہ کو دیکھ رہی تھی۔ رخسار تھوڑی دیر پہلے تجسس اور خوف کے پیش نظر ہراساں ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ایک گہرے سانس کو باہر خارج کرتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اپنی حماقت پر ابھرتی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے اس نے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ ٹھیک ہے، جب وہ پہلے ہی یہاں موجود ہیں تو انہیں بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو تم ان سے؟ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیں گی۔ شائستہ، یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گی۔ تم بس کچھ سوالوں کا جواب دے دو تاکہ زوبیہ اس اذیت سے نجات پا لے جو تمہیں اس گھر میں بے چین بھٹکتا دیکھ کر اسے ہوتی ہے۔ رخسار آنکھیں بند کیے ہانک لگانے کے سے انداز میں بولی۔ آنکھیں بند ہونے کے باوجود اسے احساس ہو گیا تھا کہ زوبیہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی ہیں۔ تبھی اپنے چہرے پر کرب کے آثار لاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا میچ لیا۔ بولو شائستہ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کرتی ہے اور تم مر کر بھی زندہ لوگوں کی طرح دنیا میں رہنے پر مجبور ہو؟ بولو، جواب دو۔ رخسار کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے پوری طرح احساس تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی زوبیہ بے چینی سے پہلو بدل رہی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے گویا زوبیہ کی بے چینی کو ہوا دینی چاہی، پھر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ آلیان بھائی سو گئے کیا؟ آلیان بستر پر سونے لیٹ ہی رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے نوک کر کے بریرہ اندر چلی آئی۔ آلیان نے حیرانی سے پہلے اسے اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آلیان نے حیرت سے پوچھا۔ کسی زمانے میں وہ واقعی اتنا ڈرتی تھی کہ ممی کے پاس ہی سوتی تھی، مگر اب اس بات کو گزرے عرصہ ہو گیا تھا، اسی لیے آلیان کے پوچھنے پر وہ قدرے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ بھول گئے میں نے کہا تھا آپ سے رات کے 12 بجے تیار رہیے گا؟ آلیان کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ بریرہ، اللہ کے لیے بڑی ہو جاؤ۔ کیا آلیان بھائی، آپ بہت ہی بورنگ انسان ہیں۔ ساری تیاری میں نے کر لی ہے، آپ کو صرف میرے ساتھ چل کر ممی ڈیڈی کو وش کرنا ہے اور آپ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ بریرہ اپنی عادت کے مطابق باقاعدہ ناراض ہو گئی تھی۔
اچھا میں بورنگ ہوں؟ اگر مجھے بھی تمہاری طرح دن چڑھے تک سونے کا موقع ملے تو میں بھی رات گئے تک سارے کام کر سکتا ہوں۔ کبھی صبح 7-8 بجے اٹھ کر آفس کے لیے نکلو تب پتہ چلے گا۔ آلیان بستر سے اٹھتے ہوئے بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا، جبکہ بریرہ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انگلیوں سے بال سنوارتے دیکھ کر اپنی ناراضگی بھول گئی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی اس کا کہا کبھی اس گھر میں ٹالا نہیں جاتا تھا۔ آلیان چاہے کتنے بھی نخرے دکھا لیتا لیکن اپنی بہن کی خواہش کبھی رد نہیں کرتا تھا، اسی لیے بڑے فخریہ انداز میں بولی، تو میں نے کب کہا ہے کہ صبح صبح آفس جائیں؟ آپ کوئی ملازم نہیں ہیں بلکہ خود مالک ہیں اتنے بڑے بزنس کے۔ آپ دوپہر کے 1 بجے بھی چلے جائیں گے تو کون پوچھے گا؟ ہاں پھر واقعی کوئی بھی نہیں پوچھے گا، آلیان نے اس کے الفاظ کو دوسرا مطلب پہناتے ہوئے کہا۔ اپنے آفس میں اگر میں خود 2 بجے جاؤں گا تو پھر تو ہو گیا بزنس۔ اگر ٹائم کی اتنی شارٹیج نہ ہوتی تو میں ایک طویل بحث کرتی، مگر 12 بجنے میں صرف 1 منٹ رہ گیا ہے اور ہمیں سب سے پہلے ممی ڈیڈی کو اینیورسری وش کرنی ہے، چلیں فوراً۔ وہ جوش سے کہتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی بے-تابی دیکھ کر آلیان بھی مسکراتا اس کے پیچھے ہی نکل آیا۔ اس کے بیڈ روم کے برابر میں ہی ممی ڈیڈی کا کمرہ تھا، جس کے دروازے پر بڑے سے بکے اور کارڈ کے ساتھ خوبصورت سے ریپر میں پیک کیا ہوا تحفہ بریرہ پہلے ہی خوبصورتی سے سجا کر رکھ چکی تھی۔ یار اتنی رات گئے ممی ڈیڈی کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آلیان نے اسے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر وہی جملہ کہا جو وہ تقریباً ہر سال ہی کہتا تھا، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے بریرہ کا یہی معمول تھا۔ ممی ڈیڈی کی اینیورسری پر وہ آلیان سے پیسے لے کر خوبصورت سا تحفہ، بکے اور کارڈ دروازے پر رکھ کر رات کو 12 بجتے ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور خود ایک طرف ہو جاتی۔ ہر سال اس طریقے پر پابندی سے کاربند ہونے کے باوجود اس کے والدین دروازہ کھولتے ہی ایک نئی حیرت سے دوچار ہوتے۔ اپنی بے تحاشا سوشل لائف میں وہ دونوں دن یاد رکھتے تھے، نہ تاریخیں۔ اسی لیے اپنی شادی کی سالگرہ اپنے بچوں کے اتنے دھیان سے یاد رکھنے پر انہیں بے پایاں خوشی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گہری نیند سے اٹھ کر بھی جب وہ دروازہ کھول کر اس سرپرائز کو دیکھتے تو ایک پل کے لیے بھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آتی تھی، بلکہ وہ بڑی گرم جوشی سے ان کا تحفہ قبول کرتے ہوئے انہیں گلے لگا لیتے۔ حالانکہ اس کے والدین ریاض غفار اور شگفتہ غفار جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہاں بچوں سے ایسی والہانہ محبت کا مظاہرہ بہت کم دیکھنے کو ملتا تھا، مگر ان کے گھر میں روایت اور اقدار کی ان رسموں کی ابھی بھی پاسداری کی جاتی تھی، جن کا تصور لوگوں کو محال لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آلیان اور بریرہ کی تربیت ایسے خطوط پر ہوئی تھی کہ ان کے پورے سرکل میں تمام والدین اپنے بچوں کو ان کی مثالیں دیتے نظر آتے تھے۔ خاص طور پر آلیان کو اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے بچپن سے ہی بھرپور پذیرائی حاصل رہی تھی۔ جس ماحول میں لڑکوں کے لیے کتابیں کھولنا پہاڑ چڑھنے کے برابر تھا، اس ماحول میں آلیان نے ہمیشہ زمانہ تعلیم میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں، اور اب پڑھائی ختم کرنے کے بعد وہ بزنس میں بھی شہرت اور کامیابی کے افق پر تھا۔ دستک کے جواب میں ریاض غفار نے مندی مندی آنکھوں سے دروازہ کھولا اور جیسے ان کی نیند ایک پل میں غائب ہو گئی۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، جہاں حسب معمول دیوار سے ٹیک لگائے آلیان اور بریرہ موجود تھے، بلکہ بریرہ نے باقاعدہ ترنم کے ساتھ ہیپی اینیورسری کا مخصوص گانا بھی شروع کر دیا تھا، جس کی آواز پر شگفتہ غفار بھی بستر سے اٹھ آئیں۔ شادی کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ عالیہ نے زمین پر سے بکے اٹھا کر شگفتہ غفار کی جانب بڑھایا تو انہوں نے بکے لینے کی بجائے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا۔ رومیلا کا دل چاہا موبائل سائلنٹ پر کر دے، لیکن موبائل بستر کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، جسے اٹھانے کے لیے رومیلا کو کروٹ لے کر باقاعدہ کھسکنا پڑا تھا، جس کے بعد ہمیشہ کی طرح اس کی نیند بھاگ گئی تھی۔ اسے پتا تھا اب اگر اس نے موبائل بند بھی کر دیا تو بھی جاگتی رہے گی، کیونکہ نیند کے معاملے میں وہ بہت حساس تھی۔ ایک بار آنکھ کھل جاتی تو گھنٹوں کے لیے نیند غائب ہو جاتی، لہٰذا اب موبائل آف کرنے یا سائلنٹ کرنے پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کال اٹینڈ کر کے وہ فون کرنے والے کو 2-4 باتیں ہی سنا دے، تھوڑی بھڑاس ہی نکل جائے گی، مگر اسکرین پر نمل کا نام دیکھ کر اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ صدا کی ڈھیٹ کبھی اپنی غلطی مانتی تھی، نہ کبھی شرمندہ ہوتی تھی۔ فون بھی اس نے یقیناً کسی بیکار سی بات کے لیے کیا ہوگا، لیکن رومیلا کے شکایت کرنے پر ایسے بگڑے گی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہ ہو۔ چنانچہ صبح تک انتظار کرنا ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کی صبح دوپہر میں ہوتی تھی۔ اسے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہی نہیں، شوق بلکہ جنون تھا۔ وہ اگر صبح جلدی بھی اٹھتی تھی تو بھی رات دیر تک آنکھیں پھاڑے بیٹھی رہتی، بقول اس کے اتنی جلدی کون سویا، ابھی تو سونے کا دل نہیں چاہ رہا۔
نمل کی ایسی کی کئی عادتیں جو رومیلا کے بالکل برعکس تھیں، پھر بھی وہ دونوں گہری سہیلیاں تھیں۔ کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بچپن سے ہی کلاس فیلو رہی تھی۔ ہم عمر اور ہم جماعت ہونے کا اتنا اثر تھا کہ ہم خیال اور ہم مزاج نہ ہونا کوئی اہمیت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ بکو، رومیلا نے بغیر لگی لپٹی رکھے فون اٹھاتے ہی نہایت بیزاری سے کہا۔ ہیلو رومیلا، کیا ہوا، سو رہی تھی کیا؟ نمل کا زندگی سے بھرپور لہجہ اسے اندر تک سلگا گیا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوئے دانت پر دانت جماتے ہوئے بولی، نہیں یار، پراٹھے بنا رہی تھی، موبائل کی بیپ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ یار پراٹھے بنا رہی تھی تو مجھے بھی بلا لیتی، دل کے ساتھ پکار رہی تھی نا، اسی لیے ہاتھ جلا ہے۔ اسے شرمندہ کرنے والا خود شرمندہ ہو سکتا تھا، مگر اس سے ایسی توقع بیکار تھی۔ او آئی ایم سو سوری، دراصل مجھے امید نہیں تھی کہ ماموں ممانی رات کے 1:30 بجے اتنی دور تمہیں میرے ہاتھ کے پراٹھے کھانے بھیج دیں گے۔ رومیلا کے طنزیہ انداز پر وہ جس طرح ٹھٹکی تھی، اس پر رومیلا کو نمل کے کمرے میں موجود ہوئے بغیر یہ یقین تھا کہ اس نے اپنی دیوار پر لگی وال کلاک کو دیکھا ہوگا اور اس کے غصے کی وجہ سمجھ کر تھوڑی سی کھسیانی ہوئی ہوگی، مگر فوراً ہی اپنی جون میں واپس آتے ہوئے بے نیازی سے بولی، کیا ہوا جو رات کو فون کر لیا؟ تمہیں کون سا صبح اٹھ کر کالج یا آفس جانا ہے؟ رومیلا کے سوچتے ہی ایئر پیس سے اس کی آواز میں لفظ بلفظ یہی جملہ ادا ہوا۔ تمہاری نظر میں صبح صرف انہی لوگوں کو اٹھنا چاہیے جنہیں صبح آفس یا کالج جانا ہو، ورنہ دوسری صورت میں انسان کی صبح ہی نہ ہو۔ بھائی صبح تو ہوگی، لیکن وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ گھڑی دیکھ کر اٹھا جائے۔ بھائی جب جاگو تب سویرا۔ نمل کی باتیں اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی۔ وہ اکتائے ہوئے بولی، اچھا فلاسفر صاحبہ، یہ بتائیے فون کیوں کیا ہے؟ بوجھو تو جانے، وہ شوخی سے بولی۔ نہیں، ہماری کیا مجال کے فلاسفر صاحبہ کی ناقابل برداشت خوشی کو بوجھ سکیں، اس معمولی سے ذہن کی اتنی رسائی کہاں؟ رومیلا جل کر بولی تو نمل کھلکھلا کر ہنس دی۔ تمہیں یاد ہے ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا؟ ہاں تو، رومیلا چونکتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ ابھی تک تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ تمہارا، میرا اور سنبل کا ایڈمیشن ہوا یا نہیں، نمل نے اٹھلا کر کہا۔ تم کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ تمہیں آدھی رات کو ہی پتہ چل گیا ہے؟ رومیلا اچنبھے سے بولی تو نمل ایک بار پھر دل کھول کر ہنس دی۔ آدھی رات تمہارے لیے ہوگی، میرے لیے تو دن نکلا ہوا ہے۔ تو کیا اخبار بھی آ گیا؟ اس کا اتنا تجسس پھیلانا رومیلا کو تپا گیا تھا۔ اخبار کا انتظار تمہارے جیسے محدود وسائل کے لوگ کرتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو خبر کو پاتال سے نکال کر لاتے ہیں، تمہارے جیسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے لوگوں کے لیے۔ نمل شاہانہ انداز میں بولی۔ وہ واقعی غلط نہیں کہہ رہی تھی، جو وہ چاہتی تھی عموماً دوسرے لوگوں کے جاننے سے پہلے ہی جان جایا کرتی تھی، مگر اس میں کمال اس کا نہیں، اس کے والد محترم کا تھا، جو ایک ایسی سیٹ پر موجود تھے کہ جس ادارے سے جو خبر چاہتے نکلوا لیتے۔ اسی لیے رومیلا کو یہ یقین بھی تھا کہ نمل کو تو ایڈمیشن مل ہی جائے گا، البتہ اس کے اور سنبل کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، گو کہ ان دونوں کی معاشی پوزیشن بھی بہت اچھی تھی، مگر ان کے والدین کے پاس اتنی پاور نہیں تھی، اور رومیلا کے بابا تو اگر کسی سیاسی عہدے پر ہوتے بھی، تب بھی رومیلا کے لیے کسی قسم کی بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رومیلا نے ایڈمیشن ملنے کے لیے کتنے نوافل کی منت مانگ رکھی تھی۔ انہوں نے تو اسے فارغ دیکھ کر اپلائی کرنے کی اجازت دے دی تھی، آگے داخلہ ملتا ہے یا نہیں اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی۔ اللہ کے لیے نمل، یہ بے سروپا باتیں بند کرو اور یہ بتاؤ کہ میرا اور سنبل کا ایڈمیشن ہوا یا نہیں؟ رومیلا فوراً التجائیہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب، میرے بارے میں جاننے کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ نمل ایسے آنکھیں نکالنے لگی جیسے اسے دیکھ رہی ہو۔ ارے کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں داخلہ لینے سے منع کرے؟ اور تمہارا یہ کھلکھلاتا لہجہ صاف ظاہر ہے تم سلیکٹ ہو گئی ہو۔ رومیلا نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو قابو کر رکھا تھا۔ نمل سے مطلوبہ خبر حاصل کیے بغیر وہ اس سے ناراض نہیں کر سکتی تھی کہ اگر اسے غصہ آ جاتا تو پھر وہ کچھ نہ دیکھتی، مگر شاید روانی میں وہ کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ تبھی نمل پہلی بار سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، کیا میں صرف اپنے سلیکٹ ہونے پر اتنا خوش ہو سکتی ہوں؟ اس کے استفہامیہ انداز میں چھپے شکوے پر رومیلا خجل ہو گئی۔ نہیں، ہم لوگوں کے بغیر بھلا تمہاری خوشی مکمل ہو سکتی ہے؟ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ویٹ، اس کا مطلب ہے میں اور سنبل؟ رومیلا اسے منانے کے لیے تیز تیز بولتے بولتے ایک دم ٹھٹک گئی۔ نمل کی بات سے جو انکشاف ہوا تھا اس پر خوشی کے مارے اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جی ہاں، تمہارا اور سنبل کا تکا بھی لگ گیا ہے، نمل اکھڑے اکھڑے لہجے میں بولی، مگر رومیلا نے دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ تو چیخ مارتے ہوئے بستر سے اتر آئی۔ اتنی بڑی خوشخبری اور تم ہو کے بتانے کی بجائے بکواس کیے جا رہی ہو۔
سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے، امی کے بعد۔ نمل نے احسان جتاتے جتاتے بھی وضاحت ضروری سمجھی کہ کہیں جھوٹ بولنے کا الزام سر نہ آ جائے، مگر رومیلا نے جیسے سنا ہی نہیں۔ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ اے ڈیئر کزن، زمین پر آ جاؤ، میں نے تمہیں ایڈمیشن ملنے کی خبر دی ہے، کوئی شادی کی خبر نہیں سنا دی۔ جبھی تو میں خوش ہوں کہ تم نے شادی کی نہیں، ایڈمیشن کی خبر سنائی ہے، وہ شوخی سے بولی۔ میرا دل چاہ رہا ہے ابھی بابا جانے اور بھیا کو جگا کر یہ خبر سنا دوں، رومیلا پرجوش لہجے میں بولی۔ یہ غضب مت کر دینا ورنہ وہی حالت ہو گئی، شہر بسا نہیں اور لٹیرے آ بھی گئے۔ ابھی ہم نے خوشی سیلیبریٹ بھی نہیں کی اور وہاں تمہاری اس حرکت پر وہ حکم صادر کر دیں گے۔ اتنی دیوانی ہونے سے بہتر ہے اب گھر میں بیٹھ جائیں، نمل نے بابا جانی کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جو رومیلا کو آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ رومیلا بچپن سے ہی ماں جیسی نعمت سے محروم رہی تھی، جس کے باعث وہ اپنے بابا جانی سے بھی غیر ارادی طور پر دور ہو گئی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اس کے اور بابا جانی کے بیچ تعلق کی ایک کڑی بن جاتی، مگر ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بابا جانی کی تو کیا اپنے بڑے بھائی ابرار کو بھی خود سے فاصلے پر محسوس کرتی تھی، جبکہ نمل اس معاملے میں اس سے قطعی متفق نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں کے حیات ہونے کے باوجود نمل کے والد اس سے کوسوں میل دور تھے۔ رومیلا اور اس کے بابا جانی کے بیچ تو صرف ایک تکلف کی دیوار تھی، جبکہ نمل اور اس کے پاپا کے درمیان تو ایک واضح کھنچاؤ تھا، جس کا سبب صرف اور صرف اس کے پاپا کا مزاج تھا۔ اسی لیے وہ رومیلا کے مسئلے کو بھی ماں کی محرومی کی بجائے بابا جانی کی لا تعلقی گردانتی تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت ان کا طرز تخاطب تھا، جو کہ نمل کی نظر میں صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ایک تنبیہ تھی کہ کبھی تکلف کی دیوار کو پاٹنے کی کوشش مت کرنا۔ اور رومیلا خود بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی، گو کہ اس کے اندر کہیں یہ خواہش تھی، مگر گھر کا سرد سا ماحول اسے اس تکلیف نہیں دیتا تھا۔ تبھی نمل کی بات کو خاطر میں لائے بغیر چونکتے ہوئے بولی، ارے ہاں، اس خوشی کو تو واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ایسا کرو، سنبل کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرام بنانا چاہیے۔ ایسا کرو، سنبل کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرام بنانا چاہیے۔ چھوڑو یار، وہ صدا کی بھوکی، کہیں کھانا کھانے کے لیے ہی کہے گی۔ ایسا کرتے ہیں، کل پیلس چلتے ہیں لنچ کرنے، نمل نے فوراً ہی پروگرام ترتیب دے دیا۔ پیلس؟ رومیلا نے حیرت سے دہرایا، پھر طنزیہ انداز میں بولی، میں اتنا خرچہ کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ تو تم سے کون پیسے مانگ رہا ہے؟ سنبل کو بھی کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بل میں پے کروں گی، نمل نے اطمینان سے کہا۔ تم؟ رومیلا گنگ رہ گئی۔ ہاں میں، یہ جو تم اور سنبل ہر وقت مجھے کنجوس اور مکھی چوس کہتی رہتی ہو نا، تو اپنی ڈکشنری میں سے یہ لفظ نکال دو۔ کل تم دونوں کا میری طرف سے پیلس میں لنچ ہے، نمل نے شاہی انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا تو رومیلا کان پر سے موبائل ہٹا کر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ جانے کل سورج کہاں سے نکلے گا؟ رومیلا نے چھت کو ایسے دیکھا جیسے آسمان دیکھ رہی ہو۔ آدھی رات کا وقت ہونے کے باوجود سڑک اتنی بھی سنسان نہیں تھی جتنی خرم نے سمجھ لی تھی۔ ہائی وے پر ابھی بھی ٹریفک رواں دواں تھا، جس میں زیادہ تعداد بڑے بڑے ٹرک اور بسوں کی تھی۔ گنجائش سے زیادہ سامان لوڈ کیے ان ٹرکوں کے درمیان سے 180 کی رفتار سے گاڑی دوڑانا بلا شبہ ایک نہایت مشکل اور خطرناک عمل تھا، جبکہ اسٹریٹ لائٹس کا انتظام بھی بہت عمدہ نہیں تھا۔ خرم اگر خود ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا تو اسے ہرگز فکر نہ ہوتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ اس کے دوست واجد نے سنبھال رکھی تھی، جسے اپنے نام کی مشرکیت ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے وہ خود کو وکی کہلواتا تھا۔ وکی سنبھل کر، اتنی رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ راستے میں آئے ٹرک اور ہیوی وہیل کو کٹ مارتا اوورٹیک کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس نے ایک بہت خطرناک کٹ مارا تھا، جس پر ٹرک ڈرائیور نے زوردار ہارن بجانے کے ساتھ ساتھ کئی غلیظ گالیوں سے بھی نوازا تھا، جو انہیں سنائی نہیں دی تھی کیونکہ پلک جھپکتے کے ساتھ ساتھ وہ اس سے میلوں کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ اس پر اس شدید سردی میں انہوں نے گاڑی کے شیشے بھی کھول رکھے تھے۔ سرد ہوا کے تھپیڑے کھا کھا کر ان کے کان اور چہرے سن ہو گئے تھے، اور اس پر گاڑی کی اتنی تیز رفتار۔ خرم کو تو واقعی سردی لگ رہی تھی، مگر یہ بات کہہ کر وہ وکی کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ خرم کو نازک مزاج کہہ کر فوراً اس کی بے عزتی کر دیتا۔ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ خرم کے ٹوکنے پر وہ خباثت سے ہنسا۔ خرم کو اس سے یہی توقع تھی، بجائے سنبھلنے کے وہ گاڑی کی رفتار بڑھانے لگا تھا۔ وکی ناؤ اسٹاپ اٹ، میری نئی گاڑی ہے یار۔ خرم کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ زندگی اور موت کے ایسے کھیل وہ اکثر کھیلتا رہتا تھا، مگر اس نے کبھی کسی دوسرے کی گاڑی پر کرتب نہیں دکھائے تھے، جبکہ وکی نے سوائے ایک اپنی گاڑی کے باقی سارے دوستوں کی گاڑیوں اور بائکس کو تختہ مشق بنا ڈالا تھا۔
یہاں تک کہ خرم کی گاڑی بھی اس نے کئی بار استعمال کی تھی، مگر یہ گاڑی تو 1 ہفتے پہلے ہی ڈیڈ نے دی تھی۔ اپنی اتنی نئی گاڑی کو وہ کسی دوسرے کے شوق کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حالانکہ اسے پتا تھا گاڑی اگر کہیں ذرا سی بھی ٹچ ہوئی تو گاڑی تو کیا وہ دونوں بھی نہیں بچیں گے، لیکن جان کو خطرے میں ڈالنے میں تو خود اسے بھی مزہ آتا تھا۔ مگر وکی کے جنون کی تسکین کے لیے اسے اپنی نئی گاڑی کی مرمت کے خیال سے ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے چابی وکی کے حوالے کی تھی۔ وکی پہلی بار اس کی اس نئی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسٹیئرنگ کو گرفت میں لیتے ہوئے اس نے خوشی اور جوش کے ملے جلے تاثر کے ساتھ کہا تھا، تم نے تو خود ہی اپنے آپ کو ہرانے کا سامان تیار کر دیا ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ خرم نے اس کے برابر والی سیٹ سنبھالتے ہوئے اطمینان سے پوچھا تھا۔ ارے اتنی اچھی گاڑی ہو تو 40 منٹس تو کیا، میں 30 منٹس میں حیدرآباد پہنچ سکتا ہوں۔ اس نے بیک ویو مرر میں خود کو تاڑتے ہوئے یقین سے کہا تو خرم واقعی ٹھٹک گیا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کرنے کے لیے اچھے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اچھی گاڑی کا ہونا بھی اشد ضروری تھا۔ اچھی گاڑی اس کی دسترس میں آ گئی تھی، لہٰذا طے شدہ وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جانا اس کے لیے قطعی مشکل کام نہیں تھا، جہاں اس کے دوستوں کا سارا گروپ موجود تھا۔ ان سب کے بیچ کسی نہ کسی بات کو لے کر شرطیں لگی ہی رہتی تھیں۔ کبھی ارادتاً تو کبھی بلا ارادہ وہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں محض فون پر بات کر رہے تھے جب وکی نے کہا کہ ان کے دوستوں کا سارا گروپ حیدرآباد کی مشہور ربڑی کھانے کے لیے نکل چکا ہے اور ان سے ذکر تک نہیں کیا۔ تب خرم نے مذاق میں کہا تھا، اگر میں اس وقت اتنا تھک نہ رہا ہوتا تو ابھی ان کے پیچھے نکل کھڑا ہوتا اور ان سے پہلے ربڑی کے ہوٹل پہنچ کر ان کا انتظار کر رہا ہوتا۔ خرم کو ربڑی کا ایسا شوق نہیں تھا، محض انہیں ستانے کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، جسے سن کر وکی ایک دم بے قابو ہو گیا۔ ارے ہاں یار، واقعی چلتے ہیں اور ان سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ تو راستے میں ڈھابے پر رک کر کشمیری چائے بھی پئیں گے، ہم ان سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ وہ تو ہے یار، لیکن ابھی ڈرائیونگ کا موڈ نہیں ہے۔ خرم نے ٹی وی کے چینل تبدیل کرتے ہوئے کسل مندی سے کہا۔ ارے تو میں ڈرائیو کر لوں گا۔ تم؟ خرم کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ ہاں کیوں، کیا مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی؟ وکی برا مان گیا، مگر خرم نے پرواہ نہیں کی۔ ہمیں کم از کم 45 منٹس میں حیدرآباد پہنچ جانا چاہیے، خرم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم 45 منٹس کی بات کر رہے ہو، میں 40 منٹس میں پہنچ کر دکھا سکتا ہوں، وکی دو ٹوک لہجے میں بولا تو خرم کی بھی ساری سستی دور ہو گئی۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو میں 5 منٹ میں تمہارے گھر پہنچ رہا ہوں، ساتھ نکلتے ہیں۔ میں تو ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم ہارے تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اوکے ڈن، خرم نے ایک ترنگ کے ساتھ کہا اور فوراً کھڑا ہو گیا، اور پھر واقعی وہ کچھ ہی دیر میں وکی کے گھر پہنچ گیا۔ وہ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں گیٹ پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی خرم گاڑی سے اترا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اپنے دوستوں کو اچانک پہنچ کر سرپرائز دینے کے چکر میں وہ اتنا جوشیلا ہو گیا تھا کہ اسے اپنی نئی گاڑی کا خیال تک نہ آیا، نہ ہی وکی کی شرط یاد رہی۔ وہ تو وکی کے کہنے پر اسے خیال آیا کہ خود ہی شرط لگا کر اس نے اپنی اتنی قیمتی گاڑی وکی کو تھما دی کہ اسے چلاؤ اور مجھے ہراؤ۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اسے پچھتاوا تو بہت ہوا تھا، مگر وہ کچھ کہہ کر وکی کو اپنا مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ گاڑی کو سروس کی ضرورت تو اب یقینی طور پر پڑنے والی تھی۔ بس اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وکی شرط نہ جیت پائے، ورنہ وہ اور بھی مغرور ہو جائے گا۔ اس کی عادت تھی جب خوش ہوتا تو چھچھورا ہو جاتا، اور خرم نے انجانے میں شرط بھی ایسی مان لی تھی کہ جو وکی کہے گا کر گزرے گا۔ مگر گھڑی کی سوئی گاڑی کی رفتار کے کانٹے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں نکلے ہوئے 25 منٹ ہوئے تھے، جبکہ گاڑی کی رفتار ظاہر کرتی سوئی 190 کو چھو رہی تھی۔ حیدرآباد میں داخل ہونے کے بعد گو کہ وکی اپنی مطلوبہ خواہش کے مطابق گاڑی نہیں بھگا سکا، مگر اپنے مخصوص ہوٹل کے سامنے اس نے ٹھیک 40 منٹ پر گاڑی روک دی اور فاتحانہ انداز میں خرم کو دیکھا، جو دل ہی دل میں تل ملا گیا تھا، مگر اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا اور سرسری انداز میں بولا، یہ نادر وغیرہ آ بھی رہے ہیں یا تمہیں کوئی غلط اطلاع مل گئی تھی؟ خرم کو اس کا اتراتا ہوا مغرور سا انداز دیکھنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ وہ ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے اسے شرط ہارنے یا جیتنے سے مطلب نہیں ہو، اسے تو دوستوں کو اچانک پہنچ کر چونکانے کا شوق ہو رہا ہو۔ اور واقعی اس سے پہلے کہ وکی کچھ کہتا، ایک گاڑی عین ان کی گاڑی کے برابر آ رکی۔ ہارون، حمید اور نادر دور سے ہی اترتے ہوئے حیرت سے بولے، ہے گائز، واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ وہی جو تم لوگ کر رہے ہو، خرم برجستہ بولا۔ ہم تو ربڑی کھانے آئے تھے اور ہوٹل فون بھی کر دیا تھا کہ کہیں وہ بند نہ کر دیں، ہارون اطمینان سے بولا۔ اور ہم سے ذکر تک نہیں کیا ربڑی کھانے کا، وکی نے شکایت کی۔ خرم کو شوق جو نہیں ہے ربڑی کھانے کا، حمید نے فوراً کہا۔
اور پھر یہ شام میں یونیورسٹی میں ہی اتنا تھک گیا تھا، مجھے تو لگا یہ اب تک سو بھی چکا ہوگا۔ خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، انہیں وکی کو لے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ خرم کو نہ پوچھنے پر صفائیاں دینے لگے، جو کہ ایسی غلط بھی نہیں تھی، وہ کوئی پروگرام بھی خرم کے بغیر نہیں بناتے تھے۔ ان کے گروپ میں اسے لیڈر کی سی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ ان کے گروپ میں سب سے زیادہ دولت اور وجاہت اسی کے پاس تھی، جو کہ عموماً انہی کے فائدے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چنانچہ سب سے زیادہ خوشامد بھی اسی کی کرنی پڑتی تھی۔ خرم کو ان سب باتوں کا احساس تھا، مگر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون اسے کس غرض سے مل رہا ہے۔ ان کی خوشامد سے اس کی انا کو تسکین ملتی رہتی تھی، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ابھی بھی ان کی باتوں نے اس کا موڈ ایک دم خوشگوار کر دیا تھا۔ تبھی سفید جھوٹ بھی اپنے مخصوص ٹھوس لہجے میں بولا، ہاں ایسی بیکار چیزیں میں تو کھاتا نہیں، اور ڈرائیونگ کا تو بالکل بھی موڈ نہیں تھا، لیکن اگر اس وکی کے بچے سے کہتا کہ انہیں اچانک سرپرائز دیتے ہیں تو یہ نکلنے میں اتنا ٹائم لگاتا کہ تم لوگ جا چکے ہوتے، اور خود ہمیں ہوٹل بند دیکھ کر سرپرائز مل جاتا۔ اسی لیے میں نے اسے اپنی گاڑی بھی دے دی اور چیلنج بھی کر دیا کہ یہ شاید جوش میں آ کر وقت پر پہنچا دے۔ وکی شکل سے بور لگنے لگا تھا۔ ہارون وغیرہ نے اسے نظر انداز کر کے اس کی ویلیو ایک دم ہی ڈاؤن کر دی تھی، اور واقعی خرم کی مہنگی سی شاندار گاڑی دیکھ کر اس تیز رفتاری کا سارا کریڈٹ کوئی بھی ڈرائیور کی بجائے گاڑی کو دے دیتا۔ پھر بھی شرط کے مطابق تمہیں میری بات تو ماننی پڑے گی، وکی نے بے نیازی دکھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، بولو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ خرم نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اعتماد سے پوچھا، تو وہ سب وکی کی شکل دیکھنے لگے۔ تمہیں ہم سب کو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلانا ہوگا، وکی نے بہت سوچتے ہوئے کہا، تو خرم واقعی حیران رہ گیا۔ اتنی بیکار شرط! اس وقت تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، مگر فوراً ہی اس بور سے مطالبے کی وجہ بھی سامنے آ گئی۔ لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ان سب کو باری باری دیکھا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، لیکن اپنے پیسوں سے نہیں بلکہ ہوٹل میں آئے کسی شخص کے پیسے چرا کر۔ وکی کے جملہ پورا کرتے ہی ہارون وغیرہ نے خوشی کے اظہار کے طور پر فوراً تالیاں بجا کر حمایت کر دی۔ اپنے طور پر وکی نے حساب برابر کر لیا تھا۔ ابھی جو اس کی عزت کا فالودہ ہوا تھا، تو اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ کل کو خرم کی عزت کا بھی جنازہ نکل جائے، مگر وہ واقعی اس شرط پر ذرا بھی پریشان نہ ہوا، بلکہ بڑے اطمینان سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ایز یو وش، کل ہی چلتے ہیں۔ اس کے مانتے ہی ہارون اور سب دوستوں نے پہلے سے بھی زیادہ خوشی کا مظاہرہ کیا، اور خرم نے ان سب سے پہلے قدم ہوٹل کی طرف بڑھا دیے۔ کسی مہنگے ترین ہوٹل میں آئے شخص کے پیسے چرانا اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اسے خود بھی زندگی میں تھرل اور چیلنجز پسند تھے، اسی لیے ایسے کام کر کے اسے مزہ ہی آتا تھا، کیونکہ اسے انجام کے طور پر کچھ بھی بھگتنا نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنے والدین کا بہت لاڈلا تھا۔ اگر اس کی کوئی غلطی ان تک پہنچتی بھی تھی تو وہ اسے سختی سے سرزنش نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات اس کی حرکتوں پر انہیں بھی ہنسی آ جاتی۔ بچپن سے ان کا یہ رویہ دیکھ کر ظاہر ہے اس کے حوصلے بڑھنے ہی تھے۔ ابھی بھی چوری جیسی معیوب حرکت کرنے پر اسے کوئی شرمندگی یا گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ پکڑا بھی جاتا تب بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، مگر کیونکہ اسے دوستوں کے سامنے للکارا گیا تھا، لہٰذا اس امتحان میں سرخرو ہونا اشد ضروری تھا۔ اور پھر اسے یقین تھا شہر کے مہنگے ترین ہوٹل میں اسے کوئی نہ کوئی بے وقوف ایسا مل ہی جاتا جس کی جیب کاٹنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوتا۔ اس لیے جب وہ سب گھر کے لیے واپس جانے لگے تو خرم یاد دہانی کراتے ہوئے بولا، کل یونیورسٹی ذرا اچھے طریقے سے تیار ہو کر آنا، ہم وہیں سے پیلس چلیں گے لنچ کرنے۔ صوبیہ کی نظریں یکٹک رخسار پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی کرب سے گزر رہی ہے۔ صوبیہ بے صبری سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی، مگر رخسار کی خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ صوبیہ اتنے مگن انداز میں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ خود بھی اپنی جگہ اچھل پڑی، جبکہ رخسار ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر صوبیہ کو گھورنے لگی۔ پتہ نہیں اس کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ صوبیہ کچھ سہم سی گئی۔ کیا بات ہے زوبی، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ رخسار کی آواز تھوڑی موٹی اور بھاری ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا رخسار کی بجائے کوئی اور بول رہا ہو۔ کون ہو تم؟ صوبیہ نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ میں تمہاری خالہ ہوں زوبی۔ رخسار کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے کوئی روبوٹ بول رہا ہو۔ صوبیہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ جلدی پوچھو جو پوچھنا ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ رخسار کے نہایت سخت لہجے پر صوبیہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر جلدی جلدی کہنے لگی، آپ کیسی ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تم سب کچھ جانتی ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم خود بتاؤ، ایک اغوا شدہ لڑکی کا معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے؟ میری وجہ سے سارے گھر والے بدنامی کا عذاب جھیلتے رہتے، اسی لیے میں نے خود کو ختم کر کے سارے مسائل حل کر دیے۔
مگر میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی لیے میں ہر وقت اس گھر میں تمہارے پاس رہتی ہوں، تم سب کے قریب۔ مگر زوبی، مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ تم میری جیسی مری ہوئی لڑکی کے لیے تو اتنا پریشان رہتی ہو، مگر تمہارے آس پاس اتنے زندہ پریشان حال لوگ موجود ہیں اور تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کون لوگ؟ زوبیا کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بننے لگا۔ بہت لوگ ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو تمہاری یہ دوست ہی ہے جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ رخسار ایک بہت اچھی لڑکی ہے جو محض تمہارے کہنے پر اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بول کر تمہارے گھر رہنے چلی آئی اور آدھی رات کو تمہاری خاطر اتنا خطرناک عمل پڑھنے بیٹھ گئی۔ یہ واقعی تمہاری مخلص دوست ہے، اس دوست کی قدر کرو۔ اسے اکثر پیسوں کی ضرورت رہتی ہے، اس کی ظاہری حیثیت پر مت جاؤ۔ وہ خوددار لڑکی ہے، تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ تم آرام سے اس کی معاشی مدد کر سکتی ہو، بلکہ تم کلاس میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی ہو۔ تم اگر اپنے نوٹس وغیرہ اسے دے دو تو بھی اس کی بہت ہیلپ ہو جائے گی۔ تمہیں نہیں معلوم وہ گھر میں چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کمانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے پاس پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا، بلکہ تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا اللہ نے اس کے روپ میں تم پر کتنا کرم کیا ہے۔ اس کی مدد کر کے تم اس پر احسان کرنے کی بجائے اپنے لیے راحت کا سامان کرو، اور جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو رخسار کے ذریعے کر سکتی ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اس بیچاری کو پریشان کرتی رہو۔ مہینے میں ایک ملاقات کافی ہے، وہ بھی اگر رخسار رضامند ہو تو۔ اب مجھے جانا ہے، میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ رخسار کہتی چلی گئی اور اپنی بات مکمل کر کے ایک طرف ٹھہر گئی۔ زوبیا حیران پریشان سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے گرتے ہی بری طرح گھبرا گئی، جلدی سے رخسار کے پاس آ کر اسے دیکھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا گال تھپ تھپانے لگی۔ رخسار، رخسار، رخسار آنکھیں کھولو۔ رخسار نے موندی موندی آنکھوں سے زوبیا کو دیکھا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو نا رخسار؟ مجھے کیا ہوا؟ رخسار نے پوچھا۔ تمہیں نہیں یاد تم نے ابھی کیا کہا؟ زوبیا ابھی تک پریشان تھی۔ نہیں تو کیا کہا تھا میں نے؟ اف! رخسار نے اپنی کنپٹی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایسے دبایا جیسے بڑی زور کی ٹیس اٹھی ہو۔ کچھ بھی نہیں، تم اپنے ذہن پر زور مت دو، چلو کمرے میں چل کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ زوبیا کے لہجے میں اس کے لیے فکر ہی فکر تھی اور اس کے چہرے پر اپنائیت کا ایک جہان آباد تھا۔ رخسار نے کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا، میرا سر بھی ہل رہا ہے، دودھ میں اوولٹین بھی ڈال دینا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلو کمرے میں چلتے ہیں، زوبیا فوراً بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی کہ عین اسی لمحے دروازے کے اوپر نصب ٹیوب لائٹ آف ہو گئی اور چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی۔ او گاڈ، لائٹ چلی گئی، تمہارا تو جنریٹر بھی آج کل خراب ہے نا؟ رخسار نے کہا تو زوبیا ایسے بڑبڑانے والے انداز میں بولی جیسے رخسار کی بات سنی ہی نہ ہو۔ کہیں مما اٹھ نہ جائیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو۔ چلو جلدی سے نیچے چلتے ہیں۔ زوبیا جلدی میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر اکیلے ہی آگے بڑھ گئی۔ مما کا خیال آتے ہی وہ حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ ارے رکو تو صحیح، مجھے تو اندھیرے میں زینا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اس کے ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ جانے پر رخسار پریشانی سے بولی، مگر زوبیا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اور اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ رخسار کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ آیا زوبیا چھت پر موجود ہے یا اسے چھوڑ کر نیچے اتر گئی۔ زوبیا کہاں ہو تم ابھی؟ تمہاری خالہ نے تم سے کہا تھا کہ میرا خیال رکھنا اور تم ہو کہ مجھے یہاں اندھیرے میں چھوڑ کر بھاگ رہی ہو۔ رخسار غصے سے چلا کر بولی کہ عین اسی وقت چھت پر موجود دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ رخسار سناٹا پھیلی اندھیری چھت پر اکیلے رہ جانے کے خیال سے ہراساں ہو گئی۔ اس نے تیزی سے دروازہ کے قریب جا کر ٹٹولتے ہوئے اس کے ہینڈل کو گھمایا، مگر دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ رخسار نے زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے کسی کو دروازہ کھولنے کے لیے پکارا، مگر اس سے پہلے کہ باہر سے کوئی جواب آتا، دروازہ پیٹتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے احساس نے اسے رک کر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ زوبیا، اگر تم یہاں ہو تو یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ رخسار نے گھوپ اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کون ہے یہاں؟ کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ رخسار کی آواز میں خوف کی لرزش نمایاں تھی۔